حج ماشاءاللہ ختم ہو چکا ہے اور حجاج کرام کی واپسی ہو رہی ہے. اس موقع پر عام طور پر اسٹیٹس سمبل کو سامنے رکھتے ہوئے ویڈیوز لگائی جاتی ہیں, واپس آ رہے ہیں, مبارک ہو. اس حد تک اب اس سے آگے بڑھ گئے ہیں, 2 قدم آگے جا کے استقبال کیا جاتا ہے پراپر, ایون دو آپ کو پروٹوکول سے گھر لے جایا جاتا ہے, گھر آ کے ہار پہنائے جاتے ہیں, پھر کیک کٹنگ سیریمنی ہوتی ہے, اس کے بعد سے ساری فیملی کو بلایا جاتا ہے. ایسا بھی کیا جا رہا ہے. اب اسٹیٹس سمبل کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کے اسٹیپس کرنا, کیا یہ شرعاً درست ہیں یا نہیں شیخ؟ اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلے تو ان حاجی صاحبان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گئے کس لیے تھے. یس, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بے شک اگر اللہ راضی کر کے آ گئے ہیں تو پھر بھی اللہ کا شکر بنتا ہے. بے شک. اور اگر خدا نخواستہ بھی دل میں کھٹکا ہے پتہ نہیں اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں, تو پھر جشن کس بات کا ہے. اللہ اکبر. بہت سارے حاجی حضرات نے مجھے اس سال یہ سوال پوچھا, جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج مبرور ہو گیا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے یہ سیکرٹ رکھا ہوا ہے. اگر طواف زیارہ کرتے ہی وہیں پر رزلٹ اناؤنس ہو جائے کہ اتنے لاکھ لوگوں کا حج مبرور ہے اور اتنے لاکھ لوگوں کا مبرور نہیں ہوا, تو کتنے حاجی مریں گے وہاں پر؟ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہماری باتوں کا رزلٹ ابھی نہیں اناؤنس کیا. البتہ علماء نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ حج مبرور وہ ہے کہ جب بندہ واپس آئے تو اس کو نیکیوں کی توفیق زیادہ ملنی شروع ہو جائے, اللہ کے ساتھ تعلق زیادہ مضبوط ہو جائے, وہ ریاکاری سے بھاگے, سبحان اللہ, وہ اسراف سے بھاگے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اسراف نہیں کرنا, اسراف شیطان کا کام ہے اور شیطان رب کا سخت ناشکرا ہے. تو اگر آپ اللہ کی عبادت کر کے آئے ہیں تو عاجزی کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ مکرمہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا, ہجرت پر مجبور کیا گیا, آپ آنکھوں میں آنسو لے کر اس شہر سے نکلے تھے. جی بالکل. اور آپ کے صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, کتنی ماریں کھائیں ہجرت کرنے کے لیے. اسی مکہ کو جس روز فتح کیا ہے, کتنا بڑا جشن ہو سکتا ہے؟ بے شک. اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا جشن کب ہوگا؟ جب وہی مکہ جس میں ظلم ہوتے تھے اب وہی فتح ہو رہا ہے, لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اس طرح شکر میں جھکی ہوئی تھی. تو اگر حاجی صاحبان اللہ کی عبادت کر کے آئے ہیں تو ان کو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہوئے آنا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ تیری خاطر گئے تھے, تیرے دیے ہوئے رزق لے کر گئے تھے, اللہ قبول فرما لے. تو یہ جشن کہیں یہ اسراف اور تبذیر اور یہ فضول خرچیاں شیطان کو خوش کرنے کے کام اور یہ ریاکاری میں کہیں نہ آ جائے, اور کہیں آپ کے اعمال کو برباد کرنے والا یہ جشن نہ بن جائے. تو اس لیے یہ شیطان جس کام میں داخل ہوتا ہے نا وہ دن بدن ترقی بڑی کرتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. پہلے صرف گلے میں پھولوں کے ہار تھے, اب گاڑیوں کا قافلہ بھی ہوتا ہے, بالکل, ساتھ ڈول ڈمکا بھی ہو رہا ہے, اور ساتھ جشن منایا جا رہا ہے, اور ساتھ کیک کاٹے جا رہے ہیں. دن بدن یہ کام بڑھے گا تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ ہماری باتوں کو بھی خراب کر رہا ہے. وہ جو لوگ عبادت نہیں کر رہے تو ان کی طرف سے فارغ ہے, وہ تو ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں خود بخود مینیجر رکھے ہوئے ہیں, اور جو عبادت کرتے ہیں ان کو ریاکاری کے ذریعے ان کی عبادتیں برباد کرنا, اسراف اور تبذیر کے ذریعے فضول خرچی کے ذریعے ان کی عبادت کا ساری روح ختم کرنا. شیطان کا رخ کہیں ادھر ہو گیا ہے. تو ہمیں اپنی عبادت کو بچانا چاہیے. سلف صالحین تو اپنی باتوں کا اس قدر خیال کرتے تھے کہ روزہ رکھا ہے نفلی, ہونٹ خشک ہو رہے ہیں تو تیل لگا لیتے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے, باہر دستک ہوتی تو قرآن مجید کے اوپر رومال ڈال دیتے کہ آنے والا یہ نہ دیکھے کہ میں تو بڑا اللہ کی بات کر رہا تھا, قرآن پڑھ رہا تھا. اب الٹ ہو گیا ہے, لوڈو کھیل رہا ہو تو فٹافٹ قرآن کھول لیتے ہیں, فارغ بیٹھے ہو تو نماز نہیں لیتے, میں تو نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو یہ ریاکاری کی مظاہر سے ہمیں کوسوں دور جانا چاہیے. ریاکاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا ہے, خفیہ شرک جو پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کر بھی جاتا ہے اور نیکیوں کو برباد کرنے والا. اس لیے اس سے جتنا ہو سکے ان جشنوں سے, جلوسوں سے, ریاکاری کے مناظر سے بچنے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیک یا شیخ. شیخ آپ نے ایسی الحمدللہ بات کی, آنکھیں کھول دی.